ذکر زیادہ کرنا چاہیے. عام طور پہ جو اعمال ہے نا اس میں حسن مطلوب ہے، عمدگی مطلوب ہے کہ انسان بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ روزے نہ رکھے، مگر جتنا رکھے وہ عمدہ ہونے چاہیے، بڑے کامل طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے زیادہ طلب کی کہ بہت زیادہ ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، 40 میں جو آخری حدیث تھی آپ کو یاد ہوگا، زیادہ ابن رجب کے اندر، کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی تو باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اسلام کی جو شرائع ہیں، جو احکامات ہیں، بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک ایسا مجھے حکم بتا دیں جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں اچھی طرح، اس کو کبھی نہ چھوڑوں. پھر تو آپ نے کیا فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے. آپ کو پتا نا کہ ہمارے منہ میں خشک یہ جو تھوک ہوتی ہے بنتی رہتی ہے مستقل. آپ کسی اگر منہ کھول کے رکھیں اور تھوک خشک ہو جاتی ہے فوراً، تو آپ فوراً اس کو تر کرتے ہیں، دوبارہ منہ کرتے ہیں نا. مراد کیا کہ اتنی دیر بھی آپ کی زبان نہ رکے ذکر کرنے سے، کہ جتنی دیر میں زبان کا تھوک خشک ہوتا ہے. رطبا بذکر اللہ، جیسے تھوک کے ذریعے زبان گیلی رہتی ہے، تر رہتی ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے. اسی لیے تو علماء کا یہ بحث ہے کہ باتھ روم میں ذکر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ کو شاید علم ہو. اب انسان سوچے اگر ہمارے جیسوں کے حالات ہوں تو وہ یہ بحث کریں گے کہ باتھ روم میں ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی 2 منٹ کا کام ہے، بحث کیا کرنی ہے، رک جاؤ، بعد میں کر لینا ذکر. لیکن کئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں. کیوں انہوں نے بحث کی ہے؟ کیونکہ وہ علماء اتنی دیر بھی اللہ کے ذکر سے رک نہیں سکتے تھے. بلکہ یہ دعا ہے باتھ روم سے باہر نکل جو پڑھی جاتی ہے، غفرانک. اور یہ غالباً 40 میں یا کہیں ہم نے یہ دعا پڑھی بھی تھی کہ اس کی حکمت کیا ہے. یہ میں اکثر مختصرات میں غالباً پڑھی تھی یا کہیں، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو ہم باتھ روم سے باہر آ کے اللہ سے مغفرت کیوں مانگتے ہیں؟ اس کے علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک حکمت کیا ہے، ایک وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ انسان جب باتھ روم جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے رک جاتا ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے رکنا گوارا نہیں ہوتا، فوراً باہر آ کیا کہتے ہیں، اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، غفرانک. کہ یہ جو ہمارا ایک مسئلہ تھا، حاجت تھی ایک لازمی، اس دوران ہم آ کر ذکر نہیں کر سکے. تو خیر، اس ساری بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ذکر جو ہے نا بہت زیادہ مطلوب ہے، ہر حال میں مطلوب ہے.